السلام علیکم، نظر چوہان فورس نیو جرسی سے آپ کے ساتھ رابطے میں۔ خدا کر کے عمران خان نے انقلاب کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ دراصل انقلاب بڑے اسپونٹینیسلی ہوتے ہیں، ایک ریئیکشن ہوتا ہے۔ کل کے جیسے میں نے ویلاگ میں کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ نے کچھ مایوس ہوئے ہیں۔ دراصل میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ عمران خان میں اتنی مضبوطی بیکاز آف ہز ریئر جیسے ہوا ہے، گرومنگ جیسے ہوئی ہے، وہ اتنے سخت ماحول میں نہیں ہوئی جتنی خمینی اور نیلسن منڈیلا وغیرہ کی ہوئی ہے۔ تو میں بھی یہ تو پبلک سپورٹ بڑی مہمت ہے جس نے اسے بالکل مجبور کر دیا ہے، اینڈ ہی نیو۔ اب کی دفعہ اگر سٹیٹس کو نہ ٹوٹ سکا، یہ انقلاب کامیاب نہ ہوا خدا نہ خواستہ، تو پھر پاکستان کو کبھی آزادی نہیں ملے گی۔ یہ ایک آخری موقع ہے، اور میں پھر آپ کو بتاؤں اس لانگ مارچ کے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جنرل باجوہ اور امریکہ سرنڈر کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لینا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لانگ مارچ کی نوبت نہیں آئے گی۔ آج میں افتخار فتنہ کا دیکھ رہا تھا، 29 سے پہلے اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور جناب صاحب نومبر میں الیکشن ہوں گے۔ بھائی نومبر میں الیکشن کیسے ہوں گے؟ اکتوبر میں تو پوسٹنگ ہونی ہے۔ اس کا مطلب آپ چاہتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹس آئیں، ٹیکنوکریٹ آ کے چیف لگائیں اور یہ سارے معاملات اس طرح کی۔ بہرکیف اب سٹیٹس کو ختم کرنا اور امریکہ سے جان چھڑانا بڑا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں، ایک بڑی سادہ سی بات ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ سبسڈی ختم کریں، کیا کریں تیل کا جو ہے، اوکے پھر آپ اس طرح کریں کہ روس کے پاس جائیں، روس سے معاہدہ کریں اور سستا تیل لے لیں، سبسڈی ختم کر دیں، ایز سمپل ایز اینی تھنگ۔ پوری دنیا میں اب میں نے بتایا ہے کہ ورلڈ آرڈر ہی چینج ہو رہا ہے۔ اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ امریکہ کا تسلط رہے، یہ سرکل کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ چین نے اپنے لوگوں کو جس طرح مستحکم کیا ہے، پاورٹی سے نکالا ہے، دیٹ از مارولس۔ میں 2007-8 چین میں رہا ہوں، کمال ہے۔ لوگ تب کہتے تھے انڈیا مقابلہ کرے، میں نے کہا انڈیا قریب بھی پاؤں کے برابر بھی نہیں لگے گا۔ اس نے جتنی اپنی ورک فورس کو زبردست کر لیا ہے، فیوچر سارا جون سا ہے آپ کی سکلڈ مین پاور جون سی، اس کا فیوچر ہے۔ یس، یو ایس ایز ون آف دا ورلڈز بیسٹ مین پاور اینڈ سکلڈ پیپل، بٹ یو ایس ہیجمنی اب نہیں اپنی کر سکے گا۔ وہ بلاول دیکھیں، وہ بلونگڑا بلو رانی، وہ گونگجو میں جا رہا ہے کہ میں چینی انویٹیشن پہ جا رہا ہوں، ہوا میں یہ بھی سمجھتے ہیں وہی وائس رائے والا سسٹم، جا کے ان کے بوٹ شوٹ پالش کرو۔ اب پاکستانیوں کے لیے موقع ہے۔ عمران خان ہیز تھرون دا بال ان دا کورٹ آف ایچ اینڈ ایوری پاکستانی ناؤ۔ اب آپ اس کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ اس نے زیادتی کی تاریخ دینی چاہیے تھی، اور بہت اچھا کیا، جلدی کی دی ہے، 27, 28, 29 کے بجائے۔ آج دیکھیں پنجاب اسمبلی میں انہوں نے کتنی بدماشی کی۔ یہ ٹوٹل بدماش اور غنڈے ہیں۔ کیسے پولیس ان کے احکامات، جیسے میں نے نورمبرگ ٹرائل کا تذکرہ کیا تھا، یہ اپنی ذاتی پولیس سمجھتے ہیں۔ کیسے عمران خان نے کہا کہ 10 سال انہوں نے 90 کی دہائی میں باریاں لیں اور مشرف نے آ کے بخش دیا، پھر اس کے بعد کیانی کے تھرو انہوں نے 10 سال 5 سال لگائے۔ کمال ہے ویسے، اور اتنا زیادہ پیسہ۔ اور کل یہ کہہ رہا ہے شہباز شریف کہ میں نے تنخواہ نہیں لی اور میں نے 60 کروڑ بچایا۔ اور دلے 60 کروڑ کہاں تنخواہ کا بنتا ہے؟ 35,000 تنخواہ ہے وزیر اعلیٰ کی، وہ زیادہ سے زیادہ 40 لاکھ بنتا ہے، تو ادھر 60 کروڑ کہہ رہے ہیں۔ کاش میں جج ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے کیا ریلیشن ہے؟ تو ان چیزوں کا جواب دے۔ وہ میں نے جی وہ برطانیہ میں میرے خلاف کچھ نہیں کر سکے۔ کمال ہے ویسے شاباش ہے اس جج کو، ایوان صاحب کو، اس کے گارڈ کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ڈرائیور کے ساتھ بدتمیزی کی گئی۔ یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے یہ سٹیٹس کو اور امریکہ کا۔ آج میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا کہ امریکہ میں کہ جنرل باجوہ کا چھوٹا بیٹا بھی ایک امریکن تھنک ٹینک جوائن کیا ہے اس نے، اور یہ سارے بدماش فراڈ، ان کا سٹیک کوئی نہیں، انٹرسٹ کوئی نہیں،
چیس کے وہ دکھا کے ممی ڈیڈی بنتے پھر رہے ہیں، کبھی مرزئی سے مسلمان ہو جاتا ہے، فراڈ، منافق، کنجر، حرام زادہ ہے یہ جنرل باجوہ۔ آپ سب سے درخواست ہے، کاش میں پاکستان میں ہوتا، مجھے تو کچھ ادھر بھی مسائل رہتے ہیں تو میں ضرور اس میں شامل ہوتا۔ میں اپنے دوستوں، رشتہ داروں، عزیز و اقارب سے درخواست کرتا ہوں کہ پاکستان کی آزادی کی خاطر، پاکستان کو حقیقی آزادی دلوانے کی خاطر، آنے والی نسلوں کے برائٹ فیوچر کی خاطر 25 کو اسلام آباد ضرور پہنچے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نے کے بعد۔